سنیے بہت توجہ سے. ایک ایرانی لڑکا اپنے آپ کو شہر نہیں ذہن میں ہے کہیں پڑھا ہے، وہ صاحب نکل گیا روزی روٹی کے چکر میں اسی سوویت یونین کے کسی شہر میں، آذربائیجان، قزاقستان، کہاں بہرحال واللہ عالم. اللہ کس کو کیا دے دے، کب دے دے، کہاں دے دے، تمہیں لوگوں کی ایج کر رہا ہوگا. اللہ نے خوب نوازا صاحب، خوب بزنس چلا، بڑا پیسہ. ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سامنے سے ایک لڑکی گزر رہی تھی. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو اللہ نے بنایا کلک ہو گیا، ڈال دیا اللہ کے ہارڈ ڈسک میں. اب آپ بتائیے کمپیوٹر چلاتے ہو نہیں چلاتے ہو؟ کبھی پھنسے ہو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے؟ یہ بیچارہ بھی وہی معاملہ ہو گیا، اب ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے، ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا، ہارڈ ڈسک میں جا کے پڑ گئی تصویر. کیا کیا؟ بہت توجہ سنیے، اس محرم اصلاح کا مہینہ ہے. پیچھے پیچھے اس لڑکی کے چلا گیا، مومن ہے، کوئی گڑبڑ بات نہیں، غلط بات نہیں، تصور بھی مت لائیے. چلا گیا، گھر دیکھ کے واپس آ گیا. شریف لوگ ہیں، اپنے دوستوں سے، 2-4 دوست ہو ہی گئے ہوں گے، دوستوں سے بات ہوئی، یار اس کے وہاں گھر ہے، پتہ لگا اس کا باپ کون ہے، رشتہ لے جاؤ. دوست یار جو ہے رشتہ لے کے پہنچے. اس نے کہا دیکھو اللہ نے لڑکی دی ہے، شادی کرنا ہے، بہت سخت بھی نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. دین ایمان اگر ٹھیک ہے نا تو بقیہ اللہ کے اوپر چھوڑیے. اس نے کہا لڑکی اللہ نے دی ہے، شادی تو کرنا ہی ہے، لیکن ذرا باہر کا آدمی کون ہے کیا تھوڑا جانچ پڑتال کر لیں، ایسے کیسے آنکھ بند کر کے ہاں کرتے. خیر ہفتے 10 دن کے بعد جواب آیا ابا حضور کا کہ لڑکا ٹھیک ہے، شکل ٹھیک، صورت ٹھیک، پیسہ ٹھیک، سب کچھ درست ہے، ایک عیب ہے. کیا؟ یہ مسلمان ہے. اگر یہ اسلام چھوڑ دے، ہمارے مذہب پر آ جائے، مسیحی ہو جائے، ہم کر دیں گے. یہاں جواب آیا، رک کے ایک جملہ کہہ دوں. نیکی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تعجیلہ و تقلیلہ. نیکی کا خیال جب ذہن میں آئے نا تو جلدی کرو اور اس کو کم سمجھو. ذرا سا سوچنے میں ٹائم لگایا، شیطان گھس جائے گا. عمر سعد اسی میں پھنسا تھا. اگر اسی وقت جب دماغ میں آئی تھی بات شروع میں، ارے یار حسین کو بھلا نو کر دیتا، بچ جاتا. صاحب ٹائم دے دیا، صبح بتاؤں گا، ختم ہو گیا قصہ. ان کے ساتھ یہی کیس ہوا. پہلے جھٹکے میں ان کا کوئی بات نہیں ہے، میں جو ہے وہ اپنا اسلام تھوڑی چھوڑ دوں گا، کوئی ہمارے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے وہ لڑکیوں کا کال تھوڑی پڑا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن اب وہ شیطان گھس چکا ہے. اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، تو وہ اچھا اوپر سے کہنے میں کیا جاتا ہے کہ ہم مسیحی ہو گئے ہیں، اندر سے اپنے رہیں گے. کیا دقت ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ تو عقد ہو سکتا ہے. کچھ دنوں تک اپنا شیطان سمجھاتا رہا، یہ بیچارے آ گئے بھرے میں شیطان کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں. بات ختم ہو گئی. اب نہیں معلوم مجھ کو کہ یہ شادی ربیع الاول میں ہوئی تھی کہ جمادی الثانی میں ہوئی تھی کہ رجب میں ہوئی تھی، جو بھی ہوا شادی ہو گئی، آرام سے رہ رہے ہیں صاحب. یہاں تک کہ ذی الحجہ آ گئی. اسلام اصلاح کا مہینہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. آدمی سب چھوڑ سکتا ہے، حسین نہیں چھوٹ سکتا. ذی الحجہ کا مہینہ آیا، 25، 26، 28، 29. اب یاد آ رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، اب وہاں کا جلوس ہوگا، وہاں کی مجلس ہوگی. عجیب اس کو جو ہے چپ لگ گئی. اب اپنے کو کوس رہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے مذہب میں، اپنے جو ہے وہ علاقے میں کیا لڑکیوں کے جو ہے وہ کال پڑ گیا تھا جو تم نے ادھر کر لیا؟ چپ. اب بیوی اس کی پریشان، کیا بات ہے؟ کان بھی ہے، اصلاح کا مہینہ بھی ہے، بیوی پریشان، کیا بات ہے؟ چپ. یہاں تک کہ 4 محرم، 6 محرم، 8 محرم، 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی. اب برداشت نہیں ہو سکا. جانتے ہیں رات کا کون سا حصہ تھا واللہ عالم،
بیٹھے بیٹھے چیخ نکل پڑی، یا حسین، اب لگا رونے۔ بیوی دوڑ کے، کیا بات ہے؟ 10 دن سے تم چپ ہو، میں بار بار تم سے پوچھتی ہوں کیا بات ہے، کیا؟ میں تمہاری زوجہ ہوں نا، جو پرابلم ہے تم مجھ کو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ، ایک بات بتائیں، ہم لوگ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین۔ حسین نہیں چھوٹ سکتے، تو کہ آج اسی حسین کی شہادت کی رات ہے، یوں برداشت نہیں ہو سکا مجھ سے۔ کہ کیا تھا قصہ، کیا تھا؟ بقول اس کا کہ بھائی میں تو کبھی مجلس تو پڑھی نہیں ہے، لیکن مجلسوں میں جاتے آتے جو کچھ تھوڑا بہت سنا تھا، میں نے شب عاشور یہ سوچ کے کہ چلو کہیں مجلس میں نہ گیا ہوں، خود ہی پڑھ لوں اس کو سنانے کے بہانے، میں نے امام حسین کا قصہ سنانا شروع کیا۔ وہ عورت، وہی کان نا، مصائب حسین دل کا راستہ بن گیا کان، اس نے رونا شروع کیا، روتے روتے سو گئی، یہ بھی چپ ہو گیا، سو گئی، بات ختم۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، پھر اٹھتی ہے، کہتی اچھا اس کو کیا پتا مصائب کیا ہے اور مجلس کیا ہے، کہ جو قصہ سنا رہے تھے ذرا پھر سناؤ تو۔ میں نے پھر سنانا شروع کیا، رونا شروع کیا اس نے۔ اچانک مجھ کو خیال میں، کیا بات ہے تم رو رہی ہو؟ کا پتہ نہیں کیا کیفیت ہے، تم حسین کہتے ہو، یہاں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کان دل کا دروازہ ہے، تم حسین کہتے ہو، یہاں عجیب سی ہوک اٹھتی ہے، کہ اس کا مطلب تم اپنے اندر حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو، کہ شاید پتہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ کہتے کام کرو، پہلے میرے سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ تمہارے چکر میں نے گاؤں، پردیس، وطن، بھائی بہن، خاندان سب چھوڑا نا تمہارے لیے؟ کہاں؟ اب جب حسین کی محبت تم محسوس کر رہی ہو، آؤ شب شہادت حسین میرے لیے تم ایک کام کر دو۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا میرے ماں باپ سے مت بتانا، ایسا عشق پہنچ چکا تھا قلب میں حسین کا، میرے ماں باپ سے مت بتانا۔ کہا نہیں بھائی ان سے کیا مطلب، ہم تم دونوں رہیں گے۔ اس رات شب عاشور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ ان الحسین مصباح الہدی، بات ختم ہو گئی، رہنے لگے یہ سب، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی بیوی سے کہا یہ چھپ چھپ کے کب تک رہیں گے؟ میں خالی ہاتھ آیا تھا یہاں، مولا نے اتنا سب دیا، پھر جہاں جائیں گے اللہ دے سکتا ہے، چھپ کے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو بک سکتی پراپرٹی بیچ کے پیسہ بنا لیتے ہیں، جو نہیں ہو سکتی تمہارے باپ کو دے دیتے ہیں، تمہارا باپ ہے، آؤ چلو جس حسین کے نام پہ مسلمان ہوئی ہو، چلتے ہیں اس حسین کی زیارت کو، زیارت بھی کریں گے، وہیں چھوٹی سی کوئی دکان کر لیں گے، مولا کی بارگاہ میں رہیں گے، جس اللہ نے یہاں دیا وہ اللہ وہاں بھی دے گا۔ بیوی میری تیار ہو گئی، بہت توجہ سے سنیے، بیوی میری تیار ہو گئی، ہم نے اپنے ساری تیاری کر لی، ایک پرچہ جو ہے وہ سامان کے اوپر لکھ کے رکھ دیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے بیوی کے باپ کے نام، ہم کو تلاش مت کرنا، رکھ کے باہر 2 گھوڑے کھڑے ہو گئے کہ آدھی رات کو فرار کر جانا۔ جیسے ہی چلنے کا وقت آیا میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، کیا کرتا میں ادھر ادھر دوڑا، ان کے ماں باپ کو اطلاع ہوئی، وہ لوگ آئے، حکیم طبیب ڈاکٹر، صبح ہوتے ہوتے وہ لڑکی مر گئی۔ اب کیا کر، میں کہہ بھی نہیں سکتا، کھل بھی نہیں سکتا، بابا یہ شیعہ ہے مسلمان ہے، اس کا غسل ہمارے اعتبار میں بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے حساب سے دفن کر دیا۔ ان کا کیا طریقہ ہے، نہلا دھلا کے سارا زیور پہنا کے عورت کا، کفن کے بعد تابوت میں رکھ کے میں تابوت کے دفن کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے جانا کے پروگرام کینسل کر دیا کہ کچھ بھی ہو میری بیوی تھی، مجھ کو اس کو غسل دینا چاہیے، جیسے بھی ہو اس کا نماز ہونا چاہیے، کفن ہونا چاہیے۔ میں رک گیا، اچھا تازی قبر تو معلوم ہے کہاں ہے۔ رات کو میں گیا، میں نے جلدی قبر کھودی، اندھیرے میں آدھی رات کو۔ اب جو قبر پہنچے دیکھا تابوت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے میں قائل ہوں، ہر خواب نہیں ہوتا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب سامنے دکھ رہا ہے تو اس کو تو خواب نہیں کہہ سکتے نا۔
یہ تو بیداری میں گیا ہے، اب آگے خواب آ رہا ہے، اس لیے اس کی تائید میں اب جو دیکھا تو صاحب اس میں تابوت ہی نہیں ہے، ایک مردہ لیٹا ہوا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی دن گفتگو کروں گا، نقال فرشتے کیا ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے کفن کھولا ہے، مونچھ والا آدمی داڑھی صاف لیٹا ہوا ہے، جلدی قبر تو یہی ہے، کہاں چلی گئی؟ یہی اکیلی قبر ہے تازی آج کل کی، بہرحال نہیں ہے تو کیا کرتا، برابر کر کے آ کے سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا بنفس نفیس حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ، کیا بات ہے، کیوں اتنا ٹینشن میں ہو؟ کہنے لگا آقا میری بیوی قبر میں نہیں ہے، اس کا تابوت غائب ہے۔ کہا تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، شیعہ تھی، اس کو غسل ہونا چاہیے تھا، اس کو کفن ہونا چاہیے تھا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ، اچھا چونکہ وہاں اگر دن میں نہ دیکھا تو خواب ہے، لیکن دیکھ چکا ہے نا کہ تابوت نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کہاں ساری تیاری تو ہو چکی تھی۔ کہا تو وہ نہیں جا سکی، ہم نے منگا لیا، ایک انسان وہاں مرا تھا، دفن ہوا تھا کربلا میں، ہمارے لائق نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا، اس کی لاش یہاں رکھ دی، تابوت ہم نے منگوا لیا۔ اب آنکھ کھلی، بیدار ہوا، بھاگا کربلا پہنچا، جا کے وہاں خدام سے بات کی، ایسا ایسا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا بھیا نبش قبر حرام ہے، آپ کسی کی قبر کھود، اور وہ بھی آپ کے خواب کے چکر میں ہم قبر کھودتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی خواب نہیں ہے، صرف ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے تابوت وہاں نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خواب پکا ہے، دیکھ لو۔ اچھا اللہ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی دماغ بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا خادم کے ذہن، اچھا ٹھیک ہے ابھی نہیں، تھوڑا رات ڈھلنے دو، آدھی رات کے بعد آنا، دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی صاحب ایک دو عورتوں کا انتظام کیا کہ اگر تابوت نکل آتا ہے تو وہیں غسل و کفن کر کے دفنا دیں گے۔ آدھی رات کو وہ آدمی جو وہاں دفن ہوا تھا اس کی قبر کھودی گئی، دیکھا تابوت موجود ہے، تابوت نکالا، لاش نکالی، غسل و کفن ہوا، نماز میت ہوئی۔ اب یہ کہتا، میں نام بھول رہا ہوں اس مرجع کے، کسی مرجع کے زمانے کی بات ہے کہ یہ سارا زیور دفن کر کے کیا کریں گے، تو وہ کفن پہنانے سے پہلے، غسل سے پہلے میں نے سارا زیور اتار لیا، اتار کے ایک تھیلی میں رکھا۔ دفن کے بعد آیا نجف مرجع تقلید کے پاس، ان کو اس نے کہا صاحب میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا بھیا یہ ہے کیا، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، تم بتاؤ مت تو خرچ معلوم ہو۔ تب اس نے اپنا یہ پورا قصہ سنایا کہ میں یہ میری بیوی کے زیورات ہیں، کچھ سمجھ میں آیا، غیر آ کے محرم میں اپنے ہو جاتے ہیں، دوسرے آ کے محرم میں نجات پا جاتے ہیں، ہم کہ جب ایک دن کے تھے تب سے اماں نے کہنا شروع کیا بیٹا بولو حسین حسین۔ اگر ہم نہ سدھرے اس محرم میں، بس اتنا سوچ لے میری مائیں اور بہنیں، میرے بڑے بھائی، میرے بچے، امام حسین خوش ہوں گے یا ان کو اور تکلیف ہوگی؟ بس معمولی مصائب آقا نے برداشت نہیں کیا ہے، معمولی مصیبتیں میرے مولا نے برداشت نہیں کی ہیں۔